بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قیادت یوٹیوب ٹی وی اور پروگرام آواز دوست کے ساتھ میں ہوں شریف گوندل۔ ناظرین، آج کل سینٹ کے الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر حکومت کی طرف سے اعتراض کیا گیا۔ آج ہم اس الیکشن کے متعلق گفتگو کریں گے جو کہ پاکستان میں میری نظروں میں جو تمام مسائل ہیں، جو سیاسی افراتفری ہے اور جو سیاست کے تمام مسائل پاکستان میں ہیں، ان کا ذمہ دار وہ ادارہ ہے جو کہ الیکشن کمیشن ہے۔ ویسے تو پاکستان کے بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جن کی کارکردگی پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، بحث کی جا سکتی ہے، مگر پاکستان کے ان دو اداروں نے جو کہ ملک کی معیشت پر ایک بوجھ ہیں، جو ایک سفید ہاتھی کی طرح ہیں، ان دونوں کی کارکردگی قیام سے لے کر آج تک اگر ان کی کارکردگی پر غور کیا جائے تو ان کی کارکردگی جو ہے وہ نہایت ہی مایوس کن ہے۔ نیب پر تو ہم بعد میں گفتگو کریں گے، مگر آج الیکشن کمیشن پر بات کرتے ہیں۔ یہ وہ ادارہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے۔ خود مختار ہونے کا یہ مطلب یہ لیتے ہیں کہ جو جی چاہے یہ کریں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان پر سوال نہیں اٹھا سکتا، کوئی ان کی کارکردگی پر ان سے پوچھ نہیں سکتا۔ یہ دنیا میں واحد پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے ادارے اپنے آپ کو اور جس کے کارندے اپنے آپ کو پاکستان کے کسی قانون کے تحت نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو پاکستان کے قوانین سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت کے اعتراض کرنے پر الیکشن کمیشن کے جو کارکردگی رہی ہے اس پر سوال اٹھانے پر آج کل الیکشن کمیشن اور موجودہ حکومت آمنے سامنے ہیں۔ ناظرین، الیکشن کمیشن وہ ادارہ ہے جس کی یہ ڈیوٹی تھی، جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ پاکستانی عوام کو صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد کر کے دے گا، ایسے الیکشن کروائے گا کہ جس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، ایسے الیکشن کروائے گا جو تمام سیاسی پارٹیوں کو قابل قبول ہوں گے۔ مگر افسوس ہے کہ اپنے قیام سے لے کر آج تک اس کی کارکردگی بھی نہایت ہی مایوس کن رہی ہے۔
اس نے جتنے بھی الیکشن کروائے ہیں کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں ہوا کہ جس سے عوام مطمئن ہو، سیاسی لوگ مطمئن ہوں، یا یہ کہا جا سکے کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن کرایا گیا ہے۔ ان پر کئی سالوں سے یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو کوئی سیاسی بندہ یا سیاسی پارٹی الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ شور مچایا جاتا ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوئے، اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اگر اس پر غور کیا جائے تو ایسا الیکشن جس پر سیاسی لوگ، سیاسی پارٹیاں یا عوام مطمئن نہ ہوں، وہ الیکشن کمیشن کی نااہلی ہوتی ہے۔ اس کا الیکشن کمیشن ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن منعقد نہیں کروا سکا۔ مگر الیکشن کمیشن کے افسران اور کارکنان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ لوگ ان کو کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی اس چیز کا نوٹس نہیں لیا کہ ان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، لوگ ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن صحیح الیکشن کرانے کا ذمہ دار تو ہے مگر اس پر عمل نہیں کر رہا۔ اس پر جو شکایات کی جاتی ہیں اس نے کبھی اس پر دھیان نہیں دیا۔ بس وہ ایک الیکشن کا دن ہوتا ہے، اس میں کوئی بندوق سے ووٹ ڈلوا لے، کوئی پیسے سے ووٹ ڈلوا لے، کوئی دھاندلی سے ووٹ ڈلوا لے، اور اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس کے نتائج کوئی تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی الیکشن کمیشن کے منعقد کردہ الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتا اور وہ الیکشن کمیشن پر دھاندلی کا اور الیکشن صاف اور شفاف نہ کرانے کا الزام لگاتا ہے، تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ایسی پارٹی کو، ایسے بندے کو کسی عدالت کے کٹہرے میں لے جاتے اور اس کو یہ کہتے کہ ثابت کرو کہ کس طرح یہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہے۔ مگر نہیں، الیکشن کمیشن الیکشن کروا کے دوسرے دن نیند کی گولیاں کھا کے سو جاتا ہے، اور پھر پوری قوم سڑکوں پر خراب ہوتی رہتی ہے۔ کوئی الیکشن جیتنے والوں کے حق میں اور کوئی الیکشن ہارنے والوں کے حق میں، مگر الیکشن کمیشن نے کبھی اس بات کا نوٹس نہیں لیا کہ اس کی کارکردگی پر اس طرح کے الزام کیوں لگائے جاتے ہیں۔ اس نے کبھی، جیسا کہ میں نے کہا ہے، کہ کسی بھی فرد کو، کسی بھی سیاسی پارٹی کو کسی بھی کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا کہ تم ایسا الزام کیوں لگا رہے ہو۔ اسی لیے میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے مسائل ہیں ان سب کا ذمہ دار پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے۔
तमाम सियासी पार्टियों को एक दूसरे पर धांधली का इल्ज़ाम लगाने की बजाय इलेक्शन कमीशन का कोई बंदोबस्त करना होगा। अगर तमाम सियासी पार्टियां, सियासी लोग इस इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं, तो इसके बदले ये जो बड़े बड़े सफ़ेद हाथी कौमी मईशत पर बोझ हैं, इनको फारिग करके कुछ ऐसे लोगों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए कि जो पाकिस्तान के साथ मुखलस हों, जो पाकिस्तान में इलेक्शन कराने के साथ मुखलस हों। इसी तरह पाकिस्तान में जो सियासी बेचैनी और अफरा तफरी है, इसका खात्मा किया जा सकता है और मुल्क के सियासी हालात मुस्तहकम हो सकते हैं, जिससे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। अगर इन सियासी पार्टियों ने, इन सियासतदानों ने सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने तक ही रहना है, तो फिर ना तो पाकिस्तान में कभी कोई साफ और शफाफ इलेक्शन होगा और ना पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा और ना पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं, उनसे जान छूटेगी। तो इन मसाइल से जान छुड़ाने के लिए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का बंदोबस्त करना होगा। वो पंजाबी में कहते हैं कि चोर को ना मारो, कि चोर नूं ना मारो, उदी मां नूं मारो, ताकि कोई और ना जमता रहे। एक दूसरे को कोसने से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। एक दूसरे पर धांधली का इल्ज़ाम लगाने से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सियासी इस्तेहकाम सिर्फ उसी वक्त आएगा जब इलेक्शन कमीशन के कारकुनान, अफसरान ऐसे होंगे कि जो शख्सी ताबेदारी की बजाय पाकिस्तान से उठाए हुए हल्फ की पासदारी करेंगे। आजकल तो मुख्तलिफ अदारों में जो अफसरान बैठे हुए हैं, वो कुरान पर हाथ रख कर खाई हुई कसम को तो तोड़ देते हैं, मगर जो अपने आका हैं, जिनकी वजह से, जिन्होंने उनको इन असामियों पर बैठाया है, उनसे गद्दारी नहीं कर सकते। वो मुल्क से गद्दारी कर सकते हैं, वो अल्लाह के साथ किया हुआ वादा तोड़ सकते हैं, उस कसम को तोड़ सकते हैं, मगर इन लोगों के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते। इन लोगों के साथ वो इन लोगों की खातर वो मुल्क और कौम से गद्दारी कर सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को, ख़ास कर पाकिस्तानी सियासतदानों को, इसकी तौफीक दे कि वो इस पर गौर करें कि अगर ये इलेक्शन कमीशन आज तक साफ और शफाफ इलेक्शन मुनक्कद नहीं करा सका, तो इसका कोई हल निकालना चाहिए और कोई ईमानदार, खौफ खुदा रखने वाले, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोगों को ऐसे ओहदों पर बैठाएं, ताकि वो मुस्तकबिल में इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारियां हैं, वो आसान तरीके से अदा कर सके। दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ आज तक है, यहाँ तक है। अगली वीडियो तक के लिए शरीफ गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सब को कोरोना जैसी वबा से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और
پاکستان کے مخالف کام کرنے والوں کو توفیق دے کہ وہ اس ملک کے ساتھ خلوص دل سے محبت کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔